ہر بڑی کہانی میں ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے جہاں لگتا ہے کہ بس سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو آئیے آج پیغمبر اسلام کی زندگی کے اسی دور کو سمجھتے ہیں، ایک ایسا سال جب غم اور مایوسی نے ہر امید پر سایہ ڈال دیا تھا۔ یہ استقامت کی ایک ناقابل یقین داستان ہے۔ اور اس کی شروعات ہوئی پے در پے صدموں سے، ایسے صدمے جنہوں نے اس نئے عقیدے کی جڑیں تک ہلا کر رکھ دی تھیں۔ اور یہ سب ہوا بہت ہی کم عرصے میں۔ پیغمبر نے اپنے دو سب سے بڑے سہارے کھو دیے، مطلب وہ دو لوگ جو ان کی ہمت اور طاقت کا مرکز تھے۔ سوچیں، یہ دونوں وفات تقریباً ایک ساتھ ہوئیں، اور ان کے جانے کا اثر یہ ہوا کہ پیغمبر بالکل تنہا رہ گئے۔ غم کا ایک پہاڑ تھا جو ان پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اب یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف ذاتی صدمے نہیں تھے، نہیں، یہ اسٹریٹجک نقصانات تھے۔ ابو طالب، وہ تھے عوامی ڈھال۔ قبیلے کے سردار ہونے کی وجہ سے قریش ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے، اور دوسری طرف تھی حضرت خدیجہ، جو گھر میں ان کا سکون، ان کا حوصلہ اور ان کی سب سے بڑی حمایتی تھیں۔ تو ایک کے جانے سے بیرونی حفاظت چلی گئی، اور دوسرے کے جانے سے اندرونی طاقت کا سرچشمہ خشک ہو گیا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جو پیغمبر کے لیے بہت ہی تکلیف دہ تھا۔ اپنے آخری وقت میں پیغمبر کی شدید خواہش کے باوجود ابو طالب نے اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑا۔ اس بات کا دکھ پیغمبر کو بہت گہرا تھا۔ ان تمام واقعات کا بوجھ وہ اتنا شدید تھا کہ خود پیغمبر نے اس سال کو ایک خاص نام دیا۔ جی ہاں، یہ سال تاریخ میں عام الحزن کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی غم کا سال۔ اور جیسے ہی یہ دو محافظ دنیا سے گئے، مکہ میں دشمنوں کے حوصلے آسمان پر پہنچ گئے۔ ظلم کی ایک ایسی لہر شروع ہوئی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ اب مکہ میں تو حالات دن بدن بگڑتے جا رہے تھے، سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ تو پیغمبر نے سوچا کہ کہیں اور حمایت تلاش کی جائے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ آگے جو ملنے والا ہے وہ اب تک کی سب سے بڑی اور سب سے تکلیف دہ آزمائش ہوگی۔ تو مکہ سے مایوس ہو کر وہ پہنچے قریبی شہر طائف، ایک نئی امید لے کر کہ شاید یہاں کے لوگ بات سمجھیں گے، شاید یہاں کوئی ان کی دعوت کو قبول کرے گا۔ مگر وہاں کیا ہوا؟ امید کی جگہ ملی تذلیل۔ شہر کے بڑے سرداروں نے نہ صرف ان کی بات سنی انسنی کر دی، بلکہ ان کا مذاق اڑایا اور ان کی توہین کی۔ اور بات صرف یہاں رکی نہیں، ان سرداروں نے شہر کے لفنگوں اور اوباشوں کو اکسایا کہ جاؤ اور ان کے پیچھے پڑ جاؤ۔ ایک پرامن دعوت کا جواب انہوں نے پتھروں سے دینے کا فیصلہ کیا۔ پھر جو ہوا وہ تصور سے باہر ہے۔ ان پر پتھروں کی بارش کر دی گئی، اتنے پتھر مارے گئے کہ ان کے پاؤں خون سے بھر گئے، جوتے خون میں لت پت ہو گئے۔ ان کے ساتھ جو زید تھے وہ انہیں بچانے کے لیے ڈھال بن گئے، لیکن وہ خود بھی شدید زخمی ہوئے۔ بلا شبہ یہ ان کی پوری جدوجہد کا سب سے تاریک لمحہ تھا۔ وہ اگر کہتے ہیں نا، جب ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے تو اللہ ایک نیا راستہ کھولتا ہے۔ جب انسانوں نے اپنی بے رحمی کی انتہا کر دی تو غیب سے مدد آنے والی تھی۔ اسی گہری مایوسی کے لمحے میں کہانی ایک بالکل نیا، ایک غیر متوقع موڑ لیتی ہے۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ اس پوری آزمائش کے بعد پہلا شخص جس نے رحم دلی دکھائی اور ایمان قبول کیا، وہ کون تھا؟ وہ مکہ یا طائف کا کوئی بڑا آدمی نہیں تھا، بلکہ ایک اجنبی، ایک غیر ملکی غلام تھا۔ یہ خود ایک اشارہ تھا کہ یہ پیغام کسی ایک قبیلے یا قوم کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ ابھی اس واقعے کی تکلیف تازہ ہی تھی کہ ایک اور حیران کن واقعہ پیش آیا۔ ایک غیبی مخلوق، ایک فرشتہ، ایک ایسی پیشکش لے کر آیا جسے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ وہ پہاڑوں کا فرشتہ تھا، اور اس نے کہا کہ اگر حکم ہو تو طائف کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس کر رکھ دوں، مطلب پوری کی پوری بستی کو صفائے ہستی سے مٹا دوں، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ابھی اتنی اذیت دی تھی۔ لیکن جواب کیا تھا؟ انتقام؟ غصہ؟ نہیں، سراسر رحمت۔ انہوں نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، اور بدلے میں کیا کہا؟ کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ سوچیں ذرا، اپنے ستانے والوں کے لیے ایسی دعا۔ تو طائف میں انسانوں کی دنیا نے تو انہیں پوری طرح سے مسترد کر دیا تھا۔ مگر اسی رات جب وہ ایک وادی میں نماز پڑھ رہے تھے تو ایک اور مخلوق، ایک نادیدہ دنیا ان کی آواز پر کان لگائے بیٹھی تھی۔ جس قرآن کو سن کر انسانوں نے پتھر برسائے، اسی قرآن کو جنات کے ایک گروہ نے سنا اور وہ فوراً ایمان لے آئے، اور صرف ایمانی نہیں لائے
بلکہ اپنی قوم کے لیے پیغام کے پیغام رساں بن گئے۔ یہ ایک غیبی تائید تھی۔ تو غیب سے تو یہ مدد آ گئی، اور بہت جلد انسانوں کی دنیا سے بھی امید کی ایک کرن پھوٹنے والی تھی۔ صرف 6 لوگ، گنتی میں بہت کم لگتے ہیں، ہے نا؟ لیکن ان 6 لوگوں کا ایمان لانا تاریخ کا رخ موڑنے والا تھا۔ یہ 6 لوگ دراصل امید کے وہ پہلے بیج تھے جو مدینہ کی زرخیز زمین میں بوئے گئے۔ وہ اپنے شہر واپس گئے اور وہاں خاموشی سے اس پیغام کو پھیلانا شروع کر دیا، اور یہی وہ بنیاد تھی جس پر آگے چل کر مسلمانوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ، ایک نیا مرکز تعمیر ہونا تھا۔ اب ایک طرف مدینہ میں امید کا پودا پھل پھول رہا تھا، تو دوسری طرف مکہ میں قریش کے سرداروں کا خوف اور غصہ اپنی انتہا کو پہنچ رہا تھا۔ انہیں اب یہ صاف نظر آنے لگا تھا کہ یہ معاملہ اب ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ انہیں لگا کہ اگر اب کچھ نہ کیا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ اسی لیے وہ اپنے مشاورتی ہال دار الندوہ میں اکٹھے ہوئے، ایک آخری، ایک فیصلہ کن اور ایک بہت ہی خطرناک منصوبہ بنانے کے لیے۔ قریش کا یہ آخری منصوبہ، یہ تاریخ کا ایک نیا باب کھولنے والا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی یہ سازش دراصل اسلامی تاریخ کے سب سے عظیم واقعے یعنی ہجرت کی بنیاد رکھ رہی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ان کا وہ آخری خوفناک منصوبہ تھا کیا؟ اس پر بات ہوگی ہمارے اگلے تجزیے میں۔